یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا دے تیری کیا رائے ہے۔ بیٹا بھی ابراہیم کا بیٹا تھا، ابراہیم نے اللہ سے بیٹا نہیں مانگا تھا، جب بھی دعا کی تھی کہا تھا رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرمانا۔ بیٹے نے کیا کہا؟ اللہ نے بیٹے کے جملے نقل کیے ہیں قرآن کے اندر، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا صبر کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ قربانی کا پیسہ بچا کے غریبوں کو بانٹ دو، ان کو جا کے بتا دو کہ بقرعید کے تہوار سے لاکھوں نہیں کروڑوں غریبوں کے پریوار جڑے ہیں۔ یہ بکریاں پالنے والے کوئی کروڑ پتی ارب پتی نہیں، جانور پالنے والے، ان غریبوں کی روزی روٹی بقرعید سے جڑی ہے۔ ان قصائیوں کی جن کے 3-4 دن کے اندر لاکھوں کروڑوں کا کام ہو جاتا ہے، ان غریب قصاب، ان غریب قصائیوں کا کاروبار جڑا ہے اس قربانی سے۔ چمڑے کے بیوپاریوں اور چمڑے کے کام کرنے والے نہ جانے کتنے لاکھ پریواروں کی روزی روٹی جڑی ہے اس قربانی سے۔ قربانی کو ختم کرنے والے ان غریبوں کے پیٹ پر لات مارنا چاہتے ہیں۔ یہ پوری ایک انڈسٹری جڑی ہے، ایک بہت بڑا جو ہے سمجھیے ایک بہت بڑی تجارت جڑی ہے قربانی سے۔ اس لیے قربانی اپنے آپ میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں ہم نے قربانی کا حکم دیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ ان جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لیں جو حلال جانور، جو چوپائے، جو بہیمۃ الانعام ان کو اللہ نے دیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے
آج اس مسجد میں ہم اور آپ بڑے مبارک موقع پر ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، سال کے سب سے قیمتی ایام، ان میں سے ہم ایک دن میں آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ابھی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے بڑا قیمتی خطاب برادر عزیز شیخ ابو اللیث مدنی حفظہ اللہ کا سماعت کیا۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر جب ہم اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنے جانوروں کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، ہمیں صرف یہی سنت یاد نہیں رہنی چاہیے، ابراہیم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین باپ بھی تھے، ایک بہترین بیٹے بھی تھے، ایک بہترین شوہر بھی تھے، ایک بہترین انسان بھی تھے، ایک بہترین مہمان نواز بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بڑے پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ پوری ایک امت کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں، جو کیریکٹرز ہوتے ہیں، جو کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ اکیلے ابراہیم کے اندر تھی۔ موقع پڑا تو ابراہیم مناظرہ بھی کر رہے ہیں، وقت آیا تو ابراہیم اپنے باپ کو نصیحت بھی کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں۔ موقع آیا تو ابراہیم علیہ السلام توحید کے لیے اپنی قوم کو چیلنج بھی کر رہے ہیں۔ وقت پڑا تو اپنی قوم کو کہ بت خانے میں داخل ہو کے بتوں کو توڑ بھی رہے ہیں۔ ضرورت پڑی تو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آگ میں کود بھی رہے ہیں۔ اللہ نے قربانی مانگی تو اپنے لخت جگر اسماعیل کو، دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑ کے چلے آئے۔ اور پھر جب اللہ نے زندگی کا سب سے بڑا امتحان لیا، جوان بیٹے کی قربانی، جوان بیٹا جو باپ کا سہارا بننے کے قابل ہوا، اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم جاؤ اس کی قربانی کر دو، اس کو ذبح کر دو۔ تب بھی ابراہیم کی پیشانی پر بل نہیں پڑے۔ میرے بھائیوں، قربانی کرنا آسان کام ہے۔ 10,000 کا 20,000 کا جانور لا کر کے اس کو ذبح کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل کام ہے قربانی کی روح اپنے اندر پیدا کرنا، قربانی کی حقیقت اپنے اندر پیدا کرنا۔ بھئی ہم کہتے ہیں قربانی ہم نے اللہ کے لیے کی، لیکن اللہ کو کیا ہماری قربانی سے نعوذ باللہ اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ قربانی کا گوشت ہم کھا جاتے ہیں، چمڑا کہیں اور چلا جاتا ہے، خون کہیں اور بہہ جاتا ہے۔ اللہ کو اس قربانی سے اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ قربانی کی روح کیا ہے؟ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تمہاری قربانی کا خون اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتا، تمہاری قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتا۔ اللہ کے پاس اگر پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا ڈر پہنچتا ہے۔ آج کل قربانی کا موقع چل رہا ہے، میرا موبائل زیادہ بزی رہ رہا ہے، مولوی صاحب جانور کے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ جانور خریدنے گئے، ذرا سی سینگ ٹوٹی ہے، لوگ فون کر کے پوچھ رہے مولوی صاحب سینگ تھوڑی سی ٹوٹی ہے، ہو جائے گی قربانی؟ ہم اور آپ تو گنجائشیں نکالتے ہیں۔ بھئی ایک ہوتا ہے آپ نے جانور خرید کے آپ لائے، لانے کے بعد دیکھ بھال کر کے آپ لائے، لانے کے بعد آپ کو لگا یار کان تھوڑا سا کٹا ہے، سینگ تھوڑی سی کٹی، تو چلو وہ ایک مجبوری ہے۔ آپ جانور خریدنے گئے، ابھی سودا ہوا نہیں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بظاہر ایک فالٹ ہے، اور آپ عالم دین کو کال کر کے گنجائش تلاش کر رہے ہیں۔ ابراہیم کی زندگی کا ایک سبق یہ بھی ہے میرے بھائی، ابراہیم گنجائش نہیں تلاش کرتے تھے۔ اللہ نے ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان جو لیا، ان کو خواب میں دکھایا۔ اللہ ڈائریکٹ بھی تو حکم دے سکتا تھا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اللہ جبریل کو بھی تو بھیج سکتا تھا، اللہ نے خواب دکھایا۔ اگر ابراہیم گنجائش نکالنے والے انسان ہوتے گنجائش نکال لیتے،
کہ ارے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں آدمی بہت کچھ دیکھتا ہے، مگر وہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب 3 دن لگاتار انہوں نے خواب دیکھا، سمجھ گئے یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، یہ نارمل خواب نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو، اپنے جوان بیٹے کو، اس بیٹے کو جس کا بچپن گزرا ہے باپ کے بغیر، جو پیدا ہوا دودھ پیتا بچہ تھا، ماں کے ساتھ چھوڑ کے چلے آئے تھے مکہ میں، آج جب 18 سال کا 20 سال کا جوان ہو گیا، اس بیٹے سے جا کے ابراہیم کہتے ہیں میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں کہا اللہ کا امتحان ہے، بلکہ پوری حقیقت بیان کر دی۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا دے تیری کیا رائے ہے۔ بیٹا بھی ابراہیم کا بیٹا تھا، ابراہیم نے اللہ سے بیٹا نہیں مانگا تھا، جب بھی دعا کی تھی کہا تھا رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرمانا۔ ہم اور آپ جب بیٹا مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ نبیوں نے نیک بیٹا مانگا تھا، ابراہیم نے نیک بیٹا مانگا تھا، اللہ نے بیٹا بھی دیا تو اسماعیل کے جیسا بیٹا دیا۔ بیٹے نے ایک بار یہ شکوہ نہیں کیا ابا آپ تو میرے پاس کبھی تھے نہیں، بچپن تو آپ کے بغیر گزرا، باپ کے رہتے ہوئے یتیمی کی زندگی میں نے گزاری، اور آج جوان ہو گیا تو آپ مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ بیٹے نے یہ سب کچھ نہیں کہا، بیٹے نے کیا کہا؟ اللہ نے بیٹے کے جملے نقل کیے ہیں قرآن کے اندر، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا صبر کرنے والوں میں سے ہوگا۔ یہ اسماعیل کا جواب یہ بتا رہا ہے کہ اسماعیل کی پرورش کیسی ہوئی ہے، اسماعیل کی تربیت کیسے ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بغیر باپ کے بچے بگڑ جاتے ہیں، کوئی ہاجرہ کے جیسی ماں تو ہو، ہاجرہ کے جیسی مائیں نہیں ہے میرے بھائی۔ اسماعیل کو پالا ہے ہاجرہ نے، اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل کسی مکتب میں نہیں پڑھے تھے، کسی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے، اسماعیل کا مدرسہ ہاجرہ کی گود تھی، اسماعیل کی ٹیچر ہاجرہ تھی، اسماعیل کی مربی ہاجرہ تھی، اور انہوں نے یہ تربیت کی تھی کہ آج اس امتحان کے لیے بیٹا تیار ہے۔ تو میرے بھائی، قربانی صرف گوشت کھانے کھلانے کا نام نہیں، قربانی کی روح کو سمجھو، قربانی کی حقیقت کو سمجھو۔ اور یہ قربانی کوئی ایسا نہیں ہے، آج جب بقرعید کا تہوار آتا ہے ملک میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے صاحب کیا ضرورت ہے اتنا خون بہانے کی، بے زبان جانوروں کی بڑی یاد آنے لگتی ہے بعض لوگوں کو۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے ہمارے برادران وطن کے بھی بہت سے تہواروں پر بڑے بکرے کٹتے ہیں، بڑے گوشت کھائے جاتے ہیں، تب کسی کو ان جانوروں کی یاد نہیں آتی، بقرعید پر خاص طور سے یاد آتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایکو فرینڈلی بقرعید مناؤ، بعض بیوقوف کیک لا کے کیک کاٹتے کہتے ہو گئی بقرعید۔ اللہ کی قسم، جتنے کا بکرا آپ لاتے اس کا 10 گنا آپ غریبوں کو بانٹ دیں، آپ کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ جتنے کا بکرا آپ لا کے ذبح کرتے ہیں، جتنے کا جانور آپ خرید کے لاتے ہیں، اس کا 100 گنا آپ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں، قربانی کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شریعت نے جہاں جو عبادت کا حکم دیا ہے وہاں وہی عبادت چلے گی، آپ کی مرضی کا نام دین نہیں ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ قربانی کا پیسہ بچا کے غریبوں کو بانٹ دو، ان کو جا کے بتا دو کہ بقرعید کے تہوار سے لاکھوں نہیں کروڑوں غریبوں کے پریوار جڑے ہیں۔ یہ بکریاں پالنے والے کوئی کروڑ پتی ارب پتی نہیں، جانور پالنے والے، ان غریبوں کی روزی روٹی بقرعید سے جڑی ہے۔ ان قصائیوں کی جن کے 3-4 دن کے اندر لاکھوں کروڑوں کا کام ہو جاتا ہے، ان غریب قصائیوں کا کاروبار جڑا ہے اس قربانی سے۔ چمڑے کے بیوپاریوں اور چمڑے کے کام کرنے والے نہ جانے کتنے لاکھ پریواروں کی روزی روٹی جڑی ہے اس قربانی سے۔ قربانی کو ختم کرنے والے ان غریبوں کے پیٹ پر لات مارنا چاہتے ہیں۔
یہ پوری ایک انڈسٹری جڑی ہے، ایک بہت بڑا جو ہے سمجھیے ایک بہت بڑی تجارت جڑی ہے قربانی سے۔ اس لیے قربانی اپنے آپ میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، قربانی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ صرف گوشت کھانے کھلانے کا معاملہ نہیں ہے، قربانی کے پیچھے اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ قربانی کی سب سے بڑی حکمت تو یہی ہے، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم وہ ہے جن سے کوئی نفرت نہیں کرتا، مسلمان بھی پیار کرتا ہے، یہودی بھی محبت کرتا ہے، عیسائی بھی محبت کرتا ہے۔ دنیا میں ابراہیم اکلوتی شخصیت ہے جو سب میں پاپولر ہے، سب میں مقبول ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے ابراہیم اللہ کا ہو گیا، اور جو اللہ کا ہو جائے اللہ سب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ابراہیم اللہ کا ہو گیا، ابراہیم اللہ کی محبت کے آگے ابراہیم کی نظر میں کسی چیز کی محبت نہیں، نہ بیوی کی، نہ بچے کی، نہ اپنی جان کی۔ ہم تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، جانور کی قربانی کرنا کون سی بڑی قربانی ہے بھائی؟ ابراہیم تو وہ ہیں کہ ایک وہ وقت آیا تھا، ابراہیم کا قصور اتنا تھا، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے تھے، اپنی قوم کو شرک سے منع کر رہے تھے، قوم نے سزا دے دی، فرمان سنا دیا، حرقوہ، جلا ڈالو ابراہیم کو۔ علامہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی، پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا، پورا محلہ جلایا جا سکتا تھا، اتنی بڑی آگ تیار کی گئی، اور ابراہیم کے کپڑے اتار کر کے ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ آج ابراہیم کی زندگی خطرے میں ہے، ابراہیم کی جان خطرے میں ہے، مگر ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل نہیں ہے، ابراہیم کے چہرے پر کوئی ڈر نہیں ہے، ابراہیم کی زبان پر بس ایک ہی کلمہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میرے اللہ سے بڑا کوئی کارساز نہیں، میرے اللہ سے بہترین کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اللہ چاہتا تو بارش کے فرشتے کو حکم دے دیتا، جاؤ بارش برسا دو، اللہ چاہتا تو حکم دے دیتا ہواؤں کے فرشتوں کو ہوا چلا دو، مگر ابراہیم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تھا۔ آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ میرے بھائیوں، ہم قربانی کے ذریعے ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، اور ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی اگر اس سنت کو ہم نے زندہ کیا ہے، اے اللہ تیری رضا کے لیے اور تیرے حکم پر ہم مرنے مٹنے کو تیار ہیں۔ اے اللہ یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ان چوپایوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اگر تیرا حکم ہوتا اپنی زندگی کی محبوب ترین چیز کو بھی تیری راہ میں قربان کرنا ہوتا تو ہم قربان کر دیتے۔ قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سال میں کچھ ایام ایسے ہوں جس میں کھانے پینے پر بندش نہ ہو۔ آدمی کے گھر گوشت آتا ہے، آدھا کلو 1 کلو گوشت آتا ہے، 2-4 بوٹی لوگوں نے کھائی، لیکن بھئی کچھ ایام ایسے ہوں جن میں کوئی بندش نہ ہو، کھاؤ کتنا کھاؤ گے۔ اسی لیے قربانی کے ایام کو اللہ کے نبی نے فرمایا ایام اکل و شرب، کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے، کوئی روزہ رکھے گا اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، گناہ پڑے گا اس کو۔ کھانے پینے کے دن ہے بھائی، کھاؤ پیو، بچوں کو کھلاؤ، اہل و عیال کو کھلاؤ۔ قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ غریبوں کے گھر میں بہترین گوشت کی خوراک پہنچ جائے، فقراء اور مساکین، سماج کا وہ طبقہ۔ کبھی آپ چکن کی دکانوں پر جائیں، آپ چکن خریدتے ہیں، اسی چکن کی دکان پر کچھ غریب عورتیں آتی ہیں، اس چکن کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں، اس کی جو پیر ہوتے ہیں نا، پنجے، وہ بڑے سستے داموں میں دکاندار بیچتا ہے، وہ بیچاری غریب عورت ان ٹانگوں کو خرید لیتی ہے اور اس کو جا کے چھیل کے اس کو وہ اپنے گھر میں بناتی ہے، اس کے بچوں کے لیے وہی بہت بڑی خوراک ہے بھائی، اس کے لیے وہی بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ بقرعید کا موقع آتا ہے، گوشت تقسیم ہو رہا ہے، کتنے غریب گھروں میں جہاں سال میں کبھی بکرے کا گوشت نہیں پہنچا وہاں آج گوشت پہنچ رہا ہے۔ یہ قربانی کی برکت ہے، یہ عید الاضحیٰ کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے، ہم جب قربانی کرتے ہیں حلال اور ان جانوروں کی جن جانوروں کی اللہ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جانور اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، ہم ان جانوروں کو ذبح کر کے اللہ کا نام لے کر کے
اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے حکم پر ساگ سبزی بھی کھاتے ہیں اور ہم تیرے حکم پر ان حلال جانوروں کو بھی کھاتے ہیں، یہ ہماری خوراک کے طور پر تو نے پیدا کیا ہے اور یہ اللہ کی برکت ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی برکت ہے۔ ہر سال لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قربانی کے جانور ذبح ہوتے ہیں اور پھر پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کی تجارت ہوتی ہے، پالنے والے ان کو پالتے ہیں، کوئی کمی نہیں، الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے، یہ قربانی کی حکمتیں ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی یہ کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، یا نہ کرے تو بھی چلے گا، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں بھئی قربانی واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، قربانی کی طاقت ہے تو کرنا ہی کرنا ہے، بچ نہیں سکتے۔ ان کی دلیل ایک حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہو اور قربانی نہ کرے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ روایت بڑی مضبوط دلیل ہے ان علماء کی جو کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، لیکن علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے، قربانی سنت مؤکدہ ہے، سنت ہے لیکن بہت تاکید ہے اس کی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھے واراد ان یضحی، اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ کرے، فلیمسک عن ظفرہ وشعرہ، تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تو وہ علماء کہتے ہیں اگر قربانی واجب ہوتی تو نبی نے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ ارادہ کرے، ارادہ یا قربانی کرنا چاہے، بھئی قربانی تو کرنا ہی کرنا اگر واجب ہوتی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو چاند دیکھے اور قربانی کرنا چاہے، تو یہ چاہے کا لفظ بتا رہا ہے کہ گنجائش ہے۔ بہرحال دونوں طرف کے دلائل کو سامنے رکھ کر کے بہرحال اتنی بات تو کنفرم ہے کہ قربانی کی بہت تاکید ہے۔ اگر ہم واجب نہ بھی مانیں تو تاکید بہت ہے، اگر قربانی کی طاقت ہو تو ضرور قربانی کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ قربانی کا زکوٰۃ کے نصاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض اہل علم کی جو یہ رائے ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہو یا 7.5 تولہ سونا کی مالیت ہو، وہ وہی قربانی کرے گا، ایسا کوئی مسئلہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ قربانی کا جانور خریدنے کی اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ قربانی کریں۔ زیادہ مضبوط بات یہی ہے کہ قربانی کرنا جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ قربانی کی چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی آپ جس جانور کی کریں وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو۔ بہیمۃ الانعام چوپائے، اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں ہم نے قربانی کا حکم دیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ ان جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لیں جو حلال جانور، جو چوپائے، جو بہیمۃ الانعام ان کو اللہ نے دیے ہیں۔ اب یہاں بہیمۃ الانعام کا ذکر ہے۔ یہ بہیمۃ الانعام کون ہے؟ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ 8 جانور ہیں، گائے بیل، بکرا بکری، بھیڑا بھیڑی، اونٹ اونٹنی، یہ 8 جانور ہیں جو بہیمۃ الانعام ہیں۔ تو قربانی کا جانور ان 8 جانوروں میں سے ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور مسنہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی مسنہ جانور کی کرو۔ مسنہ کس کو کہتے ہیں؟ جس جانور نے دودھ کے دانت توڑ دیے ہوں اور 2 دانت اس کو نکل آئے ہوں۔ یہ ایسا اسٹینڈرڈ بتایا اللہ کے نبی نے کہ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ جانور کتنے سال کا ہے۔ یہ سوال بھی اکثر آتا ہے کہ اگر جانور گھر کا پلا ہو اور 1 سال کا ہو چکا ہو اور موٹا تازہ ہو اور دانت نہ نکلا ہو، بھائی گھر کا پلا ہو چاہے باہر کا پلا ہو، اللہ کے رسول نے پہچان ایسی بتائی ہے جو یعنی پوری دنیا میں اور کسی بھی زمانے میں جس کو اسٹینڈرڈ بنایا جا سکتا ہے، معیار بنایا جا سکتا ہے کہ جانور کا دتا ہونا ضروری ہے۔ ہاں بھیڑا جو ہے، بھیڑے کے اندر گنجائش ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اندر ادنت بھی چل جائے گا۔ اس کو مسنہ کے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے اس کو عربی میں جزا بولتے ہیں، تو بھیڑ کا جزا بھی کافی ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا جو جانور ہے اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عیب سے پاک ہو، کوئی ایسا عیب نہ ہو جو بالکل واضح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ الاعور الاوراء بین عورها، جانور کانا ہو اور بالکل صاف لگ رہا ہو کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہے،
تو جب ایک آنکھ کا خراب جانور کی قربانی نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے دونوں آنکھ خراب، اگر اندھا ہے تو بدرجہ والا نہیں کر سکتے. والارجاء بین ضلعها، اور ایسا لنگڑا ہو صاف لگ رہا ہے اس کی ایک ٹانگ کام نہیں کر رہی ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں. والمریضۃ بین مرضها، جانور بالکل بیمار ہے، لگ رہا ہے کہ بیمار ہے، ایسا جانور نہیں خریدنا چاہیے. والکثیر التی لا تنقی، اور ایسا جانور بھی قربانی نہیں کر سکتے اس کی کہ جس میں بالکل گودا ہی نہ ہو، بالکل کمزور ہو، دبلا پتلا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی ہم نہیں کر سکتے. تو یہ 4 عیب اللہ کے نبی نے بیان کی. اب جو اس سے کمتر عیب ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ ان جانوروں کی بھی قربانی اگر ہم ناجائز نہ بھی مانیں تو بہرحال بہتر نہیں ہے. آپ حضرت علی کہتے جب ہم لوگ جانور خریدنے جاتے تھے تو ہم بہت چیک کرتے تھے، ہم اس کے کان وغیرہ بہت چیک کرتے تھے کہ کوئی عیب تو نہیں ہے. اس لیے جانور جو ہے بالکل پاک صاف خریدیں، صحیح سالم خریدیں. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیز کو قبول کرتا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر جانور خرید کے لے آئے، خرید کے لانے کے بعد جانور جو ہے بیمار ہو گیا تو اب کیا کریں؟ اب اگر آپ کے پاس طاقت ہے دوسرا جانور لانے کی تو اس کو ذبح کر دیں بقرعید کے پہلے، دوسرا لے آئے. اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جانور جو ہے مر گیا یا کوئی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ ایکسیڈنٹ آپ کی اپنی غلطی اور کوتاہی سے ہوا ہے تب تو دوسرا جانور لانا پڑے گا. اور کوئی نیچرل، کوئی قدرتی، کوئی طبعی آفت آ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ قربانی نہیں کریں گے تو بھی چلے گا، کیونکہ آپ قربانی کے مقصد سے لائے تھے اور کوئی نیچرل اور طبعی مصیبت میں پڑ کر کے وہ جانور جو ہے بیچارہ مر گیا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. دوسرے جانور کی طاقت ہو تو آپ لے آئیں ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. تو بہرحال جانور جو ہے وہ صحیح سالم ہونا چاہیے، یہ شرط ہے. قربانی کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ قربانی متعین وقت میں کی جائے. قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عید الاضحیٰ کے دن، عید کی نماز کے بعد. عید کی نماز کے پہلے آپ قربانی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اول ما نبدأ به فی یومنا، آج کے دن پہلا کام ہم کیا کریں گے؟ ان نصلی، ہم نماز پڑھیں گے. ثم نرجع، پھر ہم لوٹیں گے. فننحر، اور قربانی کریں گے. فمن فعلہ، اور جو ایسا کرے گا، فقد اصاب سنتنا، وہ ہمارے طریقے کو فالو کر رہا ہے. ومن ذبح قبل، اور جس نے پہلے قربانی کر لی تو اس کو گوشت ملا. ولیس لہ فی النسک شیء، اس کو قربانی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ میرے ماموں تھے حضرت ابو بردہ ابن نیار، انہوں نے نماز کے پہلے قربانی کر لی. اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی، آپ نے فرمایا تلک شاۃ لحم، کہ یہ تو قربانی نہیں ہوئی، یہ تو گوشت کی بکری ہے، گوشت ملے گا تم کو، قربانی نہیں ملے گی. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک بکری ہے لیکن وہ بکری جزا ہے، مسنہ نہیں، دتا نہیں ہے، دتا کی عمر کے پہلے والی عمر میں ہے، یعنی ادنت ہے، تو کیا میں اس بکری کی قربانی کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تم کر لو، لیکن آج کے بعد کسی اور کے لیے جائز نہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فقد ذبح لنفسہ، جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کی اس نے اپنے لیے قربانی کی. ومن ذبح بعد الصلاۃ، اور جس نے عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کی فقد اصاب سنت المسلمین، تو اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا اور وقت تم نسکہ، اس کی قربانی ہو گئی. تو قربانی کا آغاز ہوتا ہے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد، پہلے کریں گے نہیں ہوگی. کب تک کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کل ایام التشریق ذبح، تمام کے تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں. ایام تشریق کون ہیں؟ 11 12 13 ذی الحجہ. 11 12 13 ذی الحجہ ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. تشریق کا مطلب دھوپ میں سکھانا، دھوپ میں روشن کرنا. گوشت کو سکھاتے تھے وہ دھوپ میں عرب میں، تو اس کو تشریق کہا جاتا ہے. اور مینا میں جو کنکری ماری جاتی ہے، ساری امت کا اتفاق ہے کہ وہ بھی 11 12 13 تینوں دن کر سکتے ہیں. 10 11 12 یعنی 10 کو لے لے تو چاروں دن کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایام تشریق یہ سب قربانی کے دن ہیں. اور یہ روایت صحیح ہے. ہمارے استاذ محترم علامہ رئیس احمد ندوی کی بڑی تفصیلی کتاب ہے، اگر کسی کو موقع ہے کتاب پڑھ لے. اگر کم موقع ہے، ٹائم کم ہے، تو مولانا کفایت اللہ سنابلی صاحب کی کتاب ہے 40-50 پیج کی، 4 دن کی قربانی کی مشروعیت. انہوں نے بھی اس روایت کی تمام سندوں پر جو ہے کلام کر کے ثابت کر دیا ہے کہ روایت بالکل صحیح ہے. لہٰذا 4 دن قربانی یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو قربانی کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ وقت مقررہ پر قربانی کریں. اچھا، ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے. پاگل یا نابالغ بچے سے قربانی نہ کرائیں، عاقل ہو وہ.
یعنی اگر بچہ مان لو 7-8 سال کا بچہ ہے، سمجھدار ہے تو قربانی کر سکتا ہے، مگر بالکل چھوٹا بچہ جس کو ہوش و حواس نہیں ہے، ناسمجھ بچہ ہے، ایسے بچے سے قربانی نہیں کروانا چاہیے۔ تو عاقل ہو اور مسلمان ہو قربانی کرنے والا، اور قربانی جس ہتھیار سے کی جائے، جس اوزار سے کی جائے، وہ دھاردار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انہر الدم وذکر اسم اللہ فکل، جس چیز سے خون بہہ جائے اور اللہ کا نام لے لیا جائے اس کو کھا سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دانت اور ناخن کے ذریعے ذبح مت کرو۔ بعض جانوروں کے دانت اور بعض جانوروں کے ناخن بھی نوکیلے ہوتے ہیں، دھاردار ہوتے ہیں، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا کسی جانور کے دانت سے یا کسی جانور کے ناخن سے قربانی نہیں کر سکتے، ذبح نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دانت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہڈی کے حکم میں ہے، جب وہ خود ہڈی ہے تو اسے ذبح نہیں کر سکتے۔ اور جو ناخن ہے آپ نے فرمایا یہ حبشیوں کی چھری ہے، مسلمانوں کی چھری نہیں ہے، لہٰذا پتھر کی چھری ہو یا لوہے کی چھری ہو، کوئی دھاردار چیز ہو، اس سے آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ اچھا، ذبح جب کریں گے تو اس میں 4 رگیں ہوتی ہیں، 2 موٹی رگیں ہوتی ہیں اور ایک کھانے کی اور ایک سانس کی جو ہے چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ 4 رگوں میں سے کم 3 کٹنی چاہیے۔ فوراً ذبح کرنے کے فوراً بعد جو ہے پوری گردن کو الگ کر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ 4 رگوں کو کاٹنے کے بعد تھوڑی دیر تک چھوڑ دیا جائے تاکہ جو فاسد خون ہے وہ باہر بہ جائے۔ بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ جو ذبح کا اسلامی طریقہ ہے یہ بڑا ظالمانہ طریقہ ہے، یہ میڈیکلی پروفڈ ہے، یہ سائنٹیفکلی پروفڈ ہے کہ یہ طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے، جس میں جانور کو سب سے کم تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو جھٹکے والا طریقہ ہے نا، جو پیچھے سے مارتے ہیں، اس میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے جانور کو۔ تو جو اسلامی ذبح کا طریقہ ہے کہ 4 جو رگیں ہیں ان کو کاٹا جائے، یہ بالکل سائنٹیفکلی پروفڈ طریقہ ہے، اور اس سے جسم کا جو فاسد خون ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے اور گوشت بالکل بہترین کوالٹی کا ہوتا ہے اور جانور کو سب سے کم تکلیف پہنچتی ہے۔ اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے، بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، غیر اللہ کا نام لینا حرام ہے، اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس چیز کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے اس کو نہیں کھا سکتے۔ ذبح کے وقت دعا کیا پڑھیں گے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کتاب لے لے کے دعا جو ہے دعا ہی پر ان کا دھیان اٹکا رہتا ہے۔ بھائی بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ دو کافی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے بھی قربانی کر دی، آپ کی قربانی ہو گئی۔ اب باقی اس کے آگے جتنی دعائیں مستحب ہیں، بہتر ہیں، پڑھ لو تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھو گے تو قربانی میں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سب سے چھوٹی دعا جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیجئے اور اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما لے۔ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ جو دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، یہ دعا بھی ثابت ہے۔ یہ مسند احمد کی دعا ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ یاد ہے پڑھ لیں آپ تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیں تو بھی چلے گا، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی ساتھ میں بڑھا لے تو بھی چلے گا، اللہم انی وجہت والی پوری دعا شامل کر لے تو بھی چلے گا، یا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم ھذا منک ولک انی وان اہل بیتی، اے اللہ یہ قربانی تیری طرف سے ہے، تیرے لیے ہے، اس کو میری طرف سے اور میرے پریوار کی طرف سے قبول فرما لے۔ یہ دعا آپ پڑھ لیں، یہ بالکل آسان ہے۔ اچھا، یہ تو ذبح کا طریقہ ہو گیا جو کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ آداب کی اگر بات کریں تو ذبح کرنے کے ٹائم جانور کو بائیں کروٹ پہ لٹانا یہ سنت ہے۔ جانور کو بائیں کروٹ پہ لٹائیے اور جانور کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف کر لیجیے، اور چھری کو پہلے سے تیز کر لیجیے، چھری کو پہلے سے تیز کر لیجیے اور جانور کے سامنے چھری مت تیز کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جنگ کے میدان میں بھی دشمن سے لڑائی کر رہے ہو وہاں بھی جانوروں کی طرح قتل نہیں کرنا، احسان کے ساتھ قتل کرنا ہے جو نارمل طریقہ ہے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ شُفْرَتَهُ، اپنی چھری کو تیز کر لو، وَلْيُرِ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ سنن البیہقی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جانور کے اوپر ہاتھ پیر رکھ کر کے چھری تیز کر رہا ہے اور جانور جو ہے چھری کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افلا قبل ھذا،
یہ کام پہلے تم نے کیوں نہیں کر لیا؟ اتريد ان تميتها موتتين، کیا تم اس جانور کو 2 بار مارنا چاہتے ہو؟ تو یہ طریقہ غلط ہے، آپ پہلے سے چھری کو تیز کر لیں۔ اسی طریقے سے قربانی آپ نے کر لی، اب قربانی کے گوشت کو کیا کریں ہم؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی 3 حصہ کر لیں، ایک حصہ خود کھائیں، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں، ایک حصہ غریبوں کو دیں۔ یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کا گوشت خود کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، کھاؤ کھلاؤ اسٹور کرو، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں، 3 حصہ کرنا ضروری نہیں، آپ اپنی سہولت کے حساب سے آپ، ہاں یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ سب خود کھا لیں، یہ مناسب نہیں کہ آپ محلے کے غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو نہ دیں، خاص طور سے جن کے یہاں قربانی نہ ہوئی ہو۔ ہمارے یہاں قربانی میں بھی ادلا بدلا ہوتا ہے، فلاں کے یہاں سے ران آئی تو وہاں ران جائے گی، داماد کے یہاں سے ران آئی تو داماد کے یہاں جائے گی، بٹیا کے یہاں سے آئی تو بٹیا بھائی یہ لین دین بند کرو، جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوئی ہے وہاں گوشت بھیجنے کی کوشش کرو، اور کھاؤ کھلاؤ اور صدقہ کرو، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اب ایک سوال بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت، بہت بڑی لے دے ہو رہی، صاحب بھینس کی قربانی کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، جو علماء بھینس کی قربانی کے قائل ہیں ان کی 2 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ بھئی عربی زبان میں، عربی ڈکشنری میں، عربی لغت میں بھینس کو یہ کہا گیا کہ نوع من البقر، وہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، اس لیے بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بھئی جب زکوٰۃ، بھینس کا کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے، اب بھینس کی زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ نبی کے دور میں تو بھینس ہوتی نہیں تھی، تو زکوٰۃ نکالنے میں وہ گائے کا اعتبار کرے گا، جیسے گائے کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے ویسے بھینس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ تو یہ وہ کہتے ہیں جب زکوٰۃ میں آپ گائے کے اوپر اس کو قیاس کر رہے تھے تو قربانی میں آپ کیوں نہیں قیاس کر سکتے؟ یہ 2 مضبوط دلیلیں ان علماء کی ہے جو یہ کہتے ہیں بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت جو ہوتی ہے شریعت میں توقیفی ہوتی ہے۔ توقیفی کا مطلب جہاں شریعت نے جتنا کہا اتنا ہی کرنا ہے، اس میں دماغ نہیں لگانا ہے۔ تو جب قربانی کے 8 جانوروں کا ذکر ہے تو 9واں جانور ہم نہیں کر سکتے۔ نبی کے زمانے میں حلال جانور بہت سارے تھے، آپ تو یہاں بھینس کو کہہ رہے کہ وہ گائے کی ایک قسم ہے۔ نبی کے زمانے میں نیل گائے پائی جاتی تھی، اور نیل گائے کو عربی میں کہتے ہیں البقر الوحشی، اس کے نام میں بقر داخل ہے، اس کو لغت میں جانے کی ضرورت نہیں، البقر الوحشی، نیل گائے کو بقر کہا گیا ہے، مگر نیل گائے کی قربانی نہیں کر سکتے۔ نبی کے دور میں تھی لیکن قربانی نہیں ہے اس کی، نبی کے دور میں ہرن تھی لیکن قربانی نہیں ہے۔ تو حلال جانور تو بہت سارے ہیں، لیکن قربانی مخصوص جانوروں کی کرنا ہے۔ تو یہ ان علماء کی رائے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی بھینس کی نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ زکوٰۃ میں چونکہ پیسہ دینا ہے، وہاں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھینس کی زکوٰۃ دیں، لیکن قربانی میں چونکہ قربانی انہی جانوروں کی کرنا ہے جن کا ذکر ہے قرآن و سنت میں، لہٰذا بھینس کی قربانی سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ دونوں علماء کی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، مگر اللہ کے واسطے اس معاملے میں بہت زیادہ تشدد سے کام نہ لیں۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں واضح طور پر قرآن کی آیت موجود ہو اور نبی کی حدیث موجود ہو، اور کوئی اگر خلاف ورزی کر دے تو حلال و حرام کا مسئلہ آ جائے، یہ ایسا مسئلہ نہیں۔ اس لیے جو لوگ اس طریقے کی زبان استعمال کرتے ہیں، ناجائز ہے بھینس کی قربانی کرنا، یہ بڑی جسارت کی بات ہے، بڑی جرأت کی بات ہے ایسے الفاظ استعمال۔ آپ زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، ہم باقی جانوروں کو کافی، اس طریقے کی تعبیر آپ استعمال کریں۔ ناجائز اور حرام کہنا اور یہ کہنا کہ قربانی نہیں ہوگی، یہ تشدد والی زبان ہے، یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ صاحب میت کی طرف سے قربانی کا کیا مسئلہ ہے؟ بھائی زندگی میں قربانی کرو، بھائی مرنے کے بعد کی قربانی کی چنتا کاہے کرتے ہو؟ کوئی والد زندہ ہے، والد کی قدر نہیں، والدہ زندہ ہے، والدہ کی قدر نہیں، انتقال ہو گیا، ابا کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں، اماں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ بھائی صاحب اماں کی اتنی خدمت کر لیتے جتنے کی آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ مردے کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو یاد رکھیے، مردے کی طرف سے الگ سے قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ مردے کی طرف سے الگ سے آپ جانور خرید کے لائیں، ابا کے نام سے اماں کے نام سے اس کی قربانی کریں، اس کا کوئی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ اپنی قربانی میں آپ شامل کر لیں، جب ایک جانور کی قربانی جب پورے پریوار کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کرتے تھے اس میں آپ اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے جنہوں نے قربانی نہیں کی، اس میں زندہ مردہ سب شامل تھے۔ اس لیے
آپ اپنے گھر کے اپنے ان رشتہ داروں کی طرف سے بھی قربانی میں ان کو شامل کر سکتے ہیں جو دنیا سے انتقال کر چکے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے اور میرے مرحوم والد کی طرف سے، میری مرحوم والدہ کی طرف سے قبول فرما لیں۔ یہ نیت آپ کر سکتے ہیں، الگ سے میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بڑے جانور میں گائے اور اونٹ میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں ہم لوگ گائے اور اونٹ میں 7 لوگ حصہ لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 لوگ حصہ لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے بڑے جانور میں حصہ لیا جا سکتا ہے، لیکن چھوٹا جانور جو ہے وہ ایک فیملی کی طرف سے کافی ہے۔ اگر مان لو ایک گھر میں 4 پریوار ہے، چاروں کی چولھی الگ الگ ہے، چاروں کا کچن الگ الگ ہے، تو وہ 4 پریوار مانا جائے گا۔ لیکن اگر 70 لوگوں کا پریوار ہے لیکن ایک ساتھ رہتا ہے تو وہ ایک فیملی مانا جائے گا، اور اگر وہ چاہیں تو ایک جانور کی قربانی وہ کر سکتے ہیں، کافی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم کے دور میں قربانی کیسی ہوتی تھی، تو انہوں نے فرمایا کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی ایک بکری کی قربانی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کر لیتا تھا، فیاکلون ویطعمون، خود بھی کھاتے تھے دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ تو یہ بالکل واضح دلیل ہے کہ ایک جانور کی قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی کے گوشت میں سے آپ قصاب کو اجرت نہیں دے سکتے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے منع کیا کہ میں قصائی کو اجرت کے طور پر گوشت میں سے کچھ نہ دوں۔ آپ تحفے کے طور پر اسے گوشت دے دیں الگ بات ہے، لیکن اس کی اجرت آپ گوشت میں سے نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے قربانی کی کھال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ تو اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ اس کی کھال کو استعمال کر سکتے، اسے صدقہ کر دینا ہے، یا تو کھال ہی صدقہ کر دیجئے یا کھال بیچ کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دیجئے۔ قربانی کی کھال کا اپنی ذات پر آپ استعمال نہیں کریں گے۔ قربانی کا جانور اگر خصی ہے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، خصی جانور کی قربانی اللہ کے نبی سے ثابت ہے، بلکہ بہتر ہوتا ہے، اور تجربہ اور مشاہدہ بھی بتاتا ہے کہ خصی جانور کا گوشت ہے وہ زیادہ عمدہ اور لذیذ ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد آپ ہر سال قربانی کرتے تھے، اس لیے قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ قربانی کی فضیلت میں الگ سے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، مگر قرآن میں اللہ نے قربانی کا حکم دیا اور نبی ہر سال قربانی کرتے تھے، اتنا کافی ہے قربانی کی فضیلت کے لیے۔ ہمیں اور آپ کو بھی قربانی کرنا چاہیے، اور جب آپ قربانی کریں تو اپنے غریب رشتہ داروں کو، خاص طور سے جو آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے خاندان میں جو ضرورت مند ہوں، ان کا حق آپ کے اوپر زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے رشتہ دار پر جب آپ صدقہ کریں گے آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقہ کا ثواب ملے گا، ایک صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ ہمارے یہاں قربانی کو ایک شو آف کی چیز بھی بنا دیا گیا۔ انسان کے پاس طاقت ہو چاہے نہ ہو، اگر وہ ہر سال 5 بکرا لاتا تھا تو وہ لائے گا کہیں سے انتظام کر کے۔ شو آف مت کیجیے، قربانی کو نمائش کا ذریعہ مت بنائیے میرے بھائی۔ بعض جگہوں پر دیکھا کہ صاحب 786 لکھا ہے بکرے کے اوپر اور اس کی قیمت لاکھوں میں پہنچ گئی، اللہ لکھا ہے۔ یہ سب بڑی آسان ٹیکنیک ہے، جانور کے جسم پر اللہ یا محمد یا چاند تارہ بنا لینا یا 786 لکھنا ہے، سب بہت پرانا فارمولہ ہے۔ اس کی بنیاد پر جانوروں کی قیمت لاکھوں میں پہنچ رہی ہے تو یہ حماقت ہے، یہ حماقت ہے میرے بھائی، اور یہ یقیناً فضول خرچی ہے۔ آپ نارمل اپنی طاقت کے مطابق جانور لائیں اور ریاکاری سے بچیں، اور کوشش کریں کہ ان علاقوں میں جہاں قربانی نہیں ہو رہی ہے وہاں پر بھی آپ کچھ جانور بھیج دیں۔ ایک تو یہ کہ بھائی آپ اپنے گھر قربانی کر کے گوشت بانٹ رہے ہیں، اور کچھ علاقے اگر بنارس میں ایسے جہاں غربت بہت زیادہ ہے، کچھ جانور آپ خرید کر کے وہاں قربانی کروا دیجئے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے ایک بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اسی طریقے سے قربانی کے تعلق سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی یہ اس کے اندر جو ہے توحید بہت ضروری ہے۔ قربانی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، قربانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس لیے قربانی میں کسی اور اللہ کے علاوہ کسی ولی، کسی نبی، کسی پیر کو خوش کرنے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ صاحب وہ اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے صحابہ کرام نے کبھی قربانی نہیں کی۔ نبی کی ازواج مطہرات نبی کے کئی برس بعد تک زندہ رہیں، انہوں نے کبھی قربانی نہیں کی نبی کی طرف سے، اور آج امت کے لوگ جو ہے نبی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے یہ فضول کام نہ کریں، جو صحیح کام ہے، جو جائز کام ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت کام ہے وہ کام کریں، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور آخر میں یہی عرض کروں گا میرے بھائیوں، ملک کا ماحول بھی آپ دیکھ رہے ہیں، قربانی میں آپ صفائی ستھرائی کا مکمل لحاظ رکھیں۔
یہ الگ سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارا دین پاکی اور صفائی کا دین ہے. اگر قربانی کے تہوار کے بعد اگر ہماری گندگیوں کی وجہ سے اگر ہمارے علاقوں سے خود ہمارا اگر گزرنا دوبر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہ ہم نے صفائی ستھرائی کے اصولوں کا لحاظ نہیں رکھا. کنٹینر بنے ہوئے ہیں آپ کے ملبے, انہی کنٹینروں میں جانے چاہیے. ادھر ادھر گوشت کی بوٹیاں پھینک دینا, کتوں کا پورے محلے میں ان بوٹیوں کو جو ہے ادھر ادھر لے کے جانا, یہ ہماری اس عبادت کا اور ہمارے اس تہوار کا بڑا گھناؤنا مذاق ہے میرے بھائیوں. گوشت اگر اپنے رشتہ داروں وغیرہ کے لے کے جائیں, کور کر کے لے جائیں. یہ ہم اس ملک میں میلی جلی تہذیب کے ساتھ رہتے ہیں. اس ملک کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو گوشت نہیں کھاتا ہے, جو ان تمام چیزوں کو دوسری نظر سے دیکھتا ہے. ہمیں بلا وجہ ان کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا ہے. ہم اپنی آرام سے اپنی قربانی کریں, لیکن کھلے راستوں میں, عام راستوں میں نہ کریں, اپنے گھروں میں پرائیویٹ پلیسز میں کریں, اور گوشت وغیرہ کو شو نہ کریں. بعض لوگ قربانی کے ویڈیو بناتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. یہ بھی فی الحال حالات کے مطابق بالکل یہ نادانی کی حرکت ہے. ان تمام حرکتوں سے بچیں. اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے, ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑا ضروری مسئلہ بیان کرنا رہ گیا کہ جس کو قربانی کرنا ہو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ چاند دیکھنے سے لے کر کے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. اب اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مان لو گارجین کو قربانی کرنا ہے, اب اس کے بچے ہیں, گھر کے اور افراد ہیں, کیا سب کو بال اور ناخن نہیں کاٹنا ہے؟ تو دیکھو ضروری تو صرف گارجین کے لیے ہے, باقی لوگوں کے لیے مستحب اور بہتر ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں. جس کی طرف سے جو مین قربانی کرنے والا ہے اس کے لیے تو لازم ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے, باقی گھر کے افراد بھی بال اور ناخن نہ کاٹے تو بہتر ہے. اسی طریقے سے جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں, جن کے پاس طاقت نہیں ہے, ان کے بارے میں ابو داؤد کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں اور عید الاضحیٰ کے دن جب نماز ہو جائے اور لوگ اپنی اپنی قربانی کر لیں اور اس کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن صاف کر لیں, فَتِلْكَ تَمَامُ اُضْحِیَتِهِ, اس کو پورا قربانی کا ثواب ملے گا. یہ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہ بہت بڑا ثواب ہے. جو لوگ قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ بھی اگر اس عمل کو کر لیں تو اس سے انشاءاللہ اس کو ثواب مل جائے گا. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں سکون کے ساتھ, امن اور چین کے ساتھ اپنا یہ تہوار منانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے ملک میں امن چین برقرار رکھے. رب العالمین ہمارے کاروبار میں, ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے. جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر عبادت کو اپنے نبی کے طریقے پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. بدعت و خرافات سے بچائے, شرکیہ کاموں سے بچائے, جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.